السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم حصہ نظم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ نظم ادبی اظہار کی زبان کے استعمال کی ایک صورت اور شاعری کی ایک قسم ہے۔ نظم مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ بعض نظمیں اپنے موضوعات سے بھی پہچانی جاتی ہیں، جیسے غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی وغیرہ، جن کے بارے میں آپ آگے چل کر پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم حصہ نظم کا آغاز کریں، آئیے اس کی تعریف پر ایک سرسری نگاہ ڈالیں۔ اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں کسی ایک خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے اسے نظم کہتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی لڑی میں موتی پرونے کے بھی ہوتے ہیں۔ اب ہم پہلی نظم حمد کا مطالعہ کرتے ہیں، جسے قلمبند کیا ہے جگناتھ آزاد صاحب نے۔ ہم اپنے سروں پر اونچا آسمان اور اس میں چمکتے ہوئے سورج، چاند، ستارے دیکھتے ہیں۔ انہیں کس نے بنایا ہے؟ دن رات بدلتے ہیں، گرمی، سردی اور بارش کے موسم آتے جاتے ہیں۔ زمانے کے ان موسموں کو کون بدلتا ہے؟ پھولوں کی مہک اور پھلوں کی مٹھاس کا ہم مزہ لیتے ہیں۔ پھولوں میں مہک اور پھلوں میں شیرینی کون پیدا کرتا ہے؟ پھولوں پر منڈلاتی تتلیاں ہمیں بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ ان کے پروں میں رنگ کون بھرتا ہے؟ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ دریاؤں میں آب رواں، آسمان سے برستی بارش اور سمندروں میں ہزاروں میل پھیلا ہوا پانی کس نے بنایا؟ یہ سارے کام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا ہے، اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہی تعریف حمد کہلاتی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار اشیاء کو دیکھ کر آدمی حیران ہوتا ہے، اور اسی حیرانی میں بے ساختہ اس کی زبان پر اللہ کی تعریف کرنے لگتی ہے۔ ذیل کی حمد میں شاعر حیرانی کے ساتھ قدرت کی نشانیوں میں خدا کے جلووں کو دیکھ رہا ہے۔ اب آئیے اس حمد کے شاعر جگناتھ آزاد صاحب کی شخصیت کے چند پہلوؤں پر نظر ثانی کریں۔ جگناتھ آزاد دسمبر سن 1918 میں غیر منقسم پنجاب کے شہر عیساخیل میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد تلوک چند محروم اردو کے مشہور شاعر تھے۔ جگناتھ آزاد نے فارسی ادب میں ایم اے کرنے کے بعد صحافی کی حیثیت سے اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ تقسیم ہند کے بعد وہ ہندوستان چلے آئے اور ماہنامہ آج کل کے نائب مدیر مقرر ہوئے۔ سرکاری ملازمت سے سبکدوشی کے بعد جموں یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کی تقریباً 15 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں بے قرار، وطن میں اجنبی اور ستاروں سے آگے مشہور ہیں۔ علامہ اقبال کی حیات و خدمات پر تحقیقی اور تنقیدی کاموں کی وجہ سے آزاد کو اقبالیات کے ماہرین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اقبال اور مغربی فلسفہ ان کی اہم کتاب ہے۔ 24 جولائی سن 2004 کو جموں میں ان کا انتقال ہوا۔ اب نظم سنیے اور ساتھ میں گنگنائیے۔ رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کہ خزاں تک دیکھوں، میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں، اپنے ماحول میں دیکھوں کہ ستاروں سے ادھر، تو ہی تو مجھ کو نظر آئے جہاں تک دیکھوں، رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کہ خزاں تک دیکھوں، موج دریا کی قسم
باد بہارا کی قسم، تیری رفتار کو اب اور کہاں تک دیکھوں، رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کہ خزاں تک دیکھوں، آج تک تجھ کو جو دیکھا تو یقین تک دیکھا، اب تمنا ہے کہ میں تجھ کو گما تک دیکھوں، رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کہ خزاں تک دیکھوں، صبح کا نور شفق شام کی ظلمت شب کی، میں تیرے حسن کے سارنگ کہاں تک دیکھوں، رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کہ خزاں تک دیکھوں، دل کی دنیا میں تو میں تجھ کو بہت ڈھونڈ چکا، اب تیرا حکم جہاں تک ہو وہاں تک دیکھوں، کیوں نہ قربان تصور ہوں میں آزاد کے آج، کیوں نہ قربان تصور ہوں میں آزاد کے آج، نور ہی نور نظر آئے جہاں تک دیکھوں، رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کہ خزاں تک دیکھوں، میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں۔ اس نظم کا خلاصہ دیکھیے۔ نظم میں شاعر نے خدا کی تعریف کرتے ہوئے کائنات میں بکھری ہوئی اس کی نشانیوں پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ خدا کی قدرت صرف رنگوں اور نکاتوں کے موسم بہار ہی میں نمایاں نہیں، بلکہ خزاں میں بھی خدا کی کاریگری جلوہ گر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا کا حسن اس کے آس پاس کے ماحول میں بھی ہے اور ستاروں سے آگے بھی ہے۔ شاعر کو ہر جگہ خدا کی قدرت اور حسن کا جلوہ نظر آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے خدا، میں تجھے کہاں کہاں دیکھوں، دریاؤں کی موجیں، بہار کے موسم کی فرحت بخش ہوائیں، صبح کی روشنی، رات کا اندھیرا، شام میں نظر آنے والے شفق کے دلکش نظارے، گویا تیرا حسن ہر رنگ میں بکھرا ہوا ہے۔ شاعر نے خدا کو اپنے یقین کے مطابق دیکھا ہے اور وہ چاہتا ہے اب اسے گما تک دیکھے، یعنی اس کی قدرت اور حکمت تو انسان کی گمان سے باہر ہے۔ گویا شاعر خدا کو اس کی عظمت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ شاعر نے خدا کو اپنے دل کی دنیا میں دیکھا، لیکن اب وہ اسے وہاں تک دیکھنا چاہتا ہے جہاں تک خدا کا حکم چلتا ہے، اور خدا کا حکم کائنات کے ہر ذرے پر چلتا ہے۔ شاعر خدا کی عظمت کے اس تصور پر قربان ہو جانا چاہتا ہے جس کے سبب اسے کائنات کے ہر ذرے میں خدا کی کاریگری اور حسن دکھائی دیتا ہے۔ ProudMusicLibrary.com